علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سید علی رضا۔ آج ہم کشمیر کے مشہور شہر وادی نیلم کے مشہور شہر کیل میں ایک چھوٹا گاؤں ہے آڑنگ، جسے آڑنگ کیل کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہاں پر ہم آئے اور وہاں ہم نے ایک رات گزاری۔ اور یہ فجر کے بعد کا ویو ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ویو ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو فجر کے بعد والا ویو ہوتا ہے نا، اس ویو کو بہت سارے لوگ آتے ہیں اور مس کر دیتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ فجر کے بعد والا ماحول اور اس کا ویو کیسا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ پہاڑ ہے، نیچے دریا ہے چل رہا ہے، اور آپ جب آتے ہیں تو چیئر لفٹ کے ذریعے آتے ہیں، اور چیئر لفٹ کے بعد تقریباً 40 منٹ کی ہائکنگ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا چونکہ پہلا اس طرح کا سفر تھا، ہمیں کسی نے کہا کہ آپ ہائکنگ کر کے جائیں اور یہ آپ کا اچھا ایکسپیرینس رہے گا، اور واقعی میں بہت اچھا انہوں نے مشورہ دیا۔ ہم زندگی میں پہلی بار آیا تو میں یہاں پر ویسے تیسری مرتبہ ہوں، لیکن ہائکنگ کر کے پہلی مرتبہ ہم آئے، اور تقریباً 3.5 گھنٹے میں ہم مکمل ہائکنگ کر کے یہاں پہنچے۔ الحمدللہ تعالیٰ بہت اچھا سفر رہا، لیکن جن لوگوں کا تعلق گاؤں دیہات سے نہ ہو، اچھی خوراکیں جن کی نہ ہو، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ہائکنگ کر کے نہ آئیں۔ جیسے کہ آپ میری حالت دیکھ سکتے ہیں، مجھ سے چلنا بہت دشوار ہو رہا ہے، کیونکہ میرے گھٹنوں میں بھی اور پوری ٹانگوں میں بہت زیادہ اس کی رگیں جو ہیں وہ کھینچی گئی ہیں، اور یہاں کا موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر بارش بھی لگی ہوتی ہے، اور پھر دوران ہائکنگ ہمیں بارش نے بھی بہت زیادہ تنگ کیا، اور بہت زیادہ بارش لگ گئی، پھسلن بھی ایسے موقع پر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ سے میری سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آئیں، آپ کو چیئر لفٹ کے انتظار میں تقریباً 3 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، وہ بہتر ہے اس چیز سے کہ آپ مکمل ہائکنگ کر کے آئیں۔ لیکن جو مرد مجاہد ہیں اور ان کے اندر استطاعت ہے اور خود اعتمادی ہے کہ وہ آ سکتے ہیں، تو وہ بسم اللہ تشریف لے آئے۔ اور یہ جو ہے فجر کا ماحول جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا، اللہ اکبر، آپ دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ بادل ہیں، یہ بالکل قریب کے پہاڑ ہیں، یہاں پر آپ کو بہت اچھا نظارہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بادل ہوا میں رکا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر آ کر آپ کو بہت اچھا محسوس یعنی کہ آپ دیکھیں، ویسے بادلوں کا کام چلنا ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں بادل بالکل رکے ہوئے، ہل بھی نہیں رہی، اور یہ ہوا میں رکے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان بادلوں نے پہاڑوں میں آسرا لے کر انہوں نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل ہوا میں رکے ہوئے، اور ماشاءاللہ بہت ہی ٹھنڈا ماحول ہے، بہت اچھا ماحول ہے۔ آپ بھی تشریف لائیں، اور فیملیز والے حضرات کے لیے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں، تو اپنے لیے جو ہے وہ مکمل زادرہ باندھ کر لائیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مکمل طور پر پکنک پوائنٹ اور کیمپنگ والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ میرا مشورہ ان لوگوں کے ہے یہاں پر آنے کا جو کیمپنگ والے حضرات ہیں۔ میرے بہت سارے بھائی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ شاہ صاحب ہمیں کون سی جگہ پر جانا چاہیے، تو جو میرے بھائی کیمپنگ والے ہیں، جنہیں کیمپنگ کرنے کا زیادہ شوق ہے، ان کے لیے یہ جگہ پاکستان کی بہترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے کیمپنگ کے حوالے سے۔ اب دیکھیں یہاں پر ان لوگوں نے کیمپنگ کی ہوئی ہے، تمام لوگوں نے کیمپنگ کی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے اپنے خیمے نہیں ہیں، انہوں نے کرائے پر لی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ تمام، یہ آپ کو خیمے نظر آ رہے ہوں گے، یہ تمام کے تمام خیمے ہیں یہاں پر۔ یہ جتنے بھی یہ گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، تقریباً کچھ ہوٹل ہیں، اور یہاں کی ہوٹلوں کا کرایہ جو ہے وہ مختلف ریٹ پر ہے۔ آپ کو 1500 سے سٹارٹ ہے، اور تقریباً 20,000 تک کا کمرہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ آپ آئیں تو جو تگڑے ہیں مالی حوالے سے اور اسٹوڈنٹ لائف میں نہیں ہے اور کاروباری زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ اچھے ویو کے لیے اچھا کمرہ لیں، ان سے میری یہ گزارش ہے۔ لیکن جو اسٹوڈنٹ لائف گزار رہے ہیں، یا اس کے علاوہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کے لیے گزارش ہے کہ کوئی اس طرح کے ویو کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ویو کے چکر میں مہنگا کمرہ لے لیں، اچھا سا کمرہ لے لیں، فرسٹ فلور والا لیں، اوپر والا۔ اور یہ بھی نہیں کہتا میں نیچے والا لیں، لیکن اگر آپ ٹھنڈے موسم میں آئیں تو آپ سے گزارش ہے کہ نیچے والا کمرہ لیں، جو گراؤنڈ فلور جسے کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ گرمیوں یعنی جس موسم میں اب اس وقت ہم ہیں، یعنی اس موسم میں یہاں پر بارش وغیرہ تو ہوتی ہے، ٹھنڈا موسم تو ہوتا ہے، لیکن یہاں برف نہیں ہوتی، تو اگر ایسے موسم میں آپ آئیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ فرسٹ فلور پر کمرہ لیں۔ اور اگر سردیوں میں آئیں، برف جب پڑ رہی ہوتی ہے، تقریباً یہاں پر
فروری مارچ تک برف پڑی رہتی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ برف ختم ہونا شروع ہوتی ہے. آپ آئیں تو آپ سے گزارش ہے، جو ہمارے کراچی کے حیدرآباد کے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے، اور جو ہمارے بلوچستان کے بھائی ہیں. کل ہم ہائکنگ کے دوران آ رہے تو ہمارے 2 بلوچ بھائی بھی ہمیں ملے. ماشاءاللہ براوی تھے، بہت اچھے اور خوش اخلاق لوگ تھے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے ہمیں رستے کی بھی تھوڑی سی رہنمائی دی، اور جس کی بدولت آج ہم صحیح سلامت اوپر آڑنگ کی طرف پہنچ گئے. اور یہ آج ہمارے ساتھ قبلہ، ان کا نام ہے حافظ محمد واصف علی صاحب. یہ ماشاءاللہ ان کا تعلق تو کشمیر کوٹلی سے ہے، لیکن یہ پڑھ رہے ہیں لاہور جامعہ نظامیہ میں. اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں بھی آسانی فرمائے، علم کے سفر میں بھی، اور جو اب جس سفر میں اس سفر میں بھی آسانی فرمائے. جی واصف بھائی، آپ کو کیسا لگا یہاں پر آ کر؟ مجھے تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے. شاہ صاحب بالکل یقین جانیں کہ مجھے کوئی تھکاوٹ یا کسی لحاظ سے بھی رات کو تھوڑی بہت تھی، لیکن ریسٹ کیا بالکل میں فٹ ہوں. ماشاءاللہ اور الحمدللہ، کیونکہ ہمارا تو کام ہی ایسا، کشمیری ہیں تو ظاہری بات ہے چلنا پھرنا تو ایسا لگتا رہتا ہے پہاڑوں پہ، جی جس کی وجہ سے مجھے اتنا محسوس نہیں ہوا. تھکاوٹ اتنی زیادہ نہیں ہے بالکل. ہاں، جو ہیکنگ کی وجہ سے تھوڑی بہت ہوئی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں. اچھا الحمدللہ ہماری طرح کے لوگ کر سکتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. لیکن اگر کوئی آنا چاہتا ہے، فرض کیا شہر کا، پاکستان سے، لاہور یا باقی کسی جگہ سے آنا چاہتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ہیکنگ بے شک نہ کرے. جی. لیکن اگر کوئی تگڑا ہے جی ساتھ، مطلب اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس کا تعلق گاؤں سے، تو گاؤں سے ہے، یا اس کی خوراک پنجاب سے ہے، یا کوئی پہاڑی علاقے سے KPK سے تعلق رکھتا ہے، یا کشمیر سے، یعنی آزاد کشمیر یا دوسرا کشمیر جو کوٹلی کی طرف والا ہے، جن کی خوراکیں دیسی کی، جس طرح کہ آپ ہمارے پاس مظفر آباد میں تشریف لائے، اور ماشاءاللہ ان کی والدہ محترمہ نے ان کو دیسی گھی کی چوری بنا کر دی تھی، جسے آپ سرید کہتے ہیں، وہ انہوں نے ہمیں کھلائی. ہم تو چونکہ شہر کے لوگ ہیں، ہم نے یہ چیزیں کبھی کھائی نہیں، تو میں نے 2 لقمے کھائے تو مجھ سے بد ہضمی ہونے لگ گئی. تو جن لوگوں کی یہ خوراکیں ہیں وہ تو آ سکتے ہیں آسانی سے. ایسا ہی ہے جی؟ بالکل ایسا ہی ہے سیم. اچھا. اور جیسا کہ ہمیں واصف بھائی، ان کا تعلق بھی گاؤں سے تھا، میرا تعلق بھی بیسک گاؤں سے ہے، لیکن ہم گاؤں میں رہے نہیں ہیں کبھی بھی. تقریباً میری پیدائش بھی کراچی کی ہے، اور پوری زندگی آج تقریباً 22-23 سال ہونے کو ہیں کراچی میں ہی ہم زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، میرا فیوچر پلان یہی ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، تو انشاءاللہ میں نے اپنے والدین کو انشاءاللہ گاؤں میں شفٹ کرنا ہے. بیسک ہم میپٹ آباد کے ہیں، لیکن رہنے والے ہم شہر کے ہی ہیں. ہم نے کوئی دیسی خوراکیں وغیرہ نہیں کھائی. ہمیں بھی آپ لوگوں کی طرح شہری ہی ہوں، لیکن گاؤں والا ہونے پر فخر ہے مجھے. باقی آپ ویو دیکھتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں. اس طرح کے ویو زندگی میں بہت کم لوگوں کو میسر آتے ہیں، اور بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی ویو نظر آتی. یہ جو وہ سامنے آپ کو مینار والی نظر آ رہی لکڑی کی بنے ہوئے خوبصورت سی عمارت، وہ مسجد ہے یہاں کی، اور بڑی ہی پیاری فنیشنگ ہے یہاں پر. ٹوٹلی ایک سے ایک گھر جو بنا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تمام کے تمام گھر لکڑ سے بنے ہوئے بڑے خوبصورت ہیں، اور بہت ہی خرچہ کیا ہوگا انہوں نے یقیناً. اور یہاں کے لوگوں کی ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ یہ لوگ مہمان نواز لوگ ہیں. جس طرح کہ میرا مری کا بھی ٹور 1-2-3 مرتبہ میں نے کیا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ ہیں وہاں پر بہت زیادہ، لیکن وہاں پر برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور مہمان نواز کم ہوتے ہیں وہاں کے لوگ. لیکن یہاں کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ماشاءاللہ بہت زیادہ مہمان نواز. اور یہ جو آپ کو باہر جتنی بھی بیٹھکیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو بیٹھنے کی جگہ ہیں، اگر آپ یہاں بیٹھتے ہیں، جتنی بھی رش ہے، جتنا بھی جو ہے وہ سیزن ان کا چل رہا ہے، اس کے باوجود وہ آپ سے بیٹھنے کے کوئی چارجز ایکسٹرا نہیں لیتے. یعنی کہ ایسا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر، ہم چونکہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اور کراچی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر CVO سمندر کے کنارے وغیرہ پر بیٹھ جائیں، اگر کرسی مانگ کر بیٹھ جائیں تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ بھائی 50-100 روپے اس کے چارجز ہوں گے بیٹھنے کے. تو یہ آپ آئیں یہاں پر، یہ آپ کو آڑنگ کیل کا ایک یہ ریسٹورنٹ ہے، وہ آپ کو دکھایا میں نے. اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ہیں وہ ریسٹورنٹ یہاں پر موجود ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جہاں پر گیسٹ ہاؤس لیتے ہیں، وہاں کے گیسٹ ہاؤس والوں کے یہ بھی جو ہے وہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ آپ کو ساتھ میں کھانا بھی لا کر دیتے ہیں. اور ہم نے چونکہ پہلی رات گزاری شاردہ میں بھی ہمارا بہت اچھا تعلق رہا، اور بہت اچھا
اچھی رات گزری اور بہت اچھا ویو تھا وہاں کا بھی. وہ بھی بہت اچھا جو ہے اچھی جگہ ہے اور اچھا سٹی ہے, اچھا شہر ہے. آپ نے جب بھی جانا ہو ایسکوم کی سم آپ نے شاردا سے خریدنی ہے یا پیچھے مظفر آباد سے بھی آپ کو مل سکتی ہے, لیکن بہترین طریقہ آپ شاردا تشریف لائیں. شاردا سے آپ اپنی ایسکوم کی سم نکلوائیں اور سم نکلوا کر اس کے اندر ڈالیں اور ایکٹیو کر کے. چونکہ ایسکوم کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایسکوم کے سگنل آتے ہیں, کال وغیرہ ہوتی ہے, تقریباً SMS بھی ہوتا ہے ٹیکسٹ والا, لیکن یہاں پر نیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے. اور ایسکوم کی سم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آتے ہیں شروع میں تو ایسکوم میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی سیٹنگ نہیں ہوتی صحیح, جس کی وجہ سے ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے سم لے لی, شناختی کارڈ کا نمبر بھی دے دیا, ایکٹیو بھی اس نے کر کے دے دی, سگنل بھی اس وقت آ گئے تھے, لیکن ہم چونکہ کال کرنا SMS کرنا جو ہے وہ ہمیں یاد نہ رہا کہ ہم چیک کر لیتے, بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے سب سے بڑا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں, سب سے پہلے ایسکوم کی سم لیں, اسی وقت موبائل میں ڈالیں بسم اللہ, ایکٹیو کریں, اور ایکٹیو کرنے کے بعد وہ آپ کو جب ایکٹیو کر لے دکان والے کو آپ دیں, ان کو کہیں یار آپ ہمیں انٹرنیٹ کی سیٹنگ کر کے دو. ایسکوم کی سم کی انٹرنیٹ سیٹنگ کر کے اس کے بعد ڈیٹا چلانا پڑتا ہے. ہم نے بھی, ہمارے واسف بھائی نے سم تو لے لی اور ہمیں ایکٹیو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا. پھر ہم نے گاڑی میں ایک بندے سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں ایکٹیو کر کے دی. تو اسی طریقے سے اس مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا جب آپ دکان والے سے ہی جہاں سے آپ خریدیں اسی کو کہیں سم ڈال کر کہ یار ایکٹیو کر کے دے دے انٹرنیٹ ایکٹیو, تو وہ آپ کو ایکٹیو کر کے دے گا. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. ولاگ بہت لمبا ہو گیا, آپ نے سنا, آپ کا انتہائی شکریہ. اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.